आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन आपकी बातें सुनता है, आपका चेहरा पढ़ता है और ये तक जान लेता है कि इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यही वजह है कि आप जब भी ऑनलाइन होकर समाजी राब्तों की कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपकी मनपसंद चीजों के इश्तिहारात और पसंदीदा तस्वीर और वीडियोस ही आपके सामने आते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि ऐसा क्यों होता है? ये क्यों कर मुमकिन हुआ और उसकी बुनियाद किस टेक्नोलॉजी पर रखी गई है? जानिए ये सब और बहुत कुछ आज की इस वीडियो में। मैं हूं शेख उवैस और आप देख रहे हैं पुरस्टार दुनिया। मसनूई ज़हानत को अगर सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो ये कहना बेजा न होगा कि ऐसी मशीन जो एक इंसान की तरह सोचने और बरवक्त फैसला करने की सलाहियत रखती हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत की बेहतरीन मिसाल करार दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर पेश करदा वीडियो में देखा जा सकता है कि लकड़ी काटने की मशीन बड़ी महारत से अपना काम सरंजाम दे रही है। माजी में जब ये वाकयात रिपोर्ट हुए कि ऐसी मशीनों से इंसानी आज़ा कटकर जुदा हो गए, तो यहाँ मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए इस मशीन में ऐसे सेंसर लगा दिए गए जो इंसानी जिल्द के करीब आते ही एक्टिव होकर मशीन को फौरन रोक देते हैं, जिससे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता और ये सारा अमल सेकंड के 1/7 हिस्से में मुकम्मल हो जाता है। इसी किस्म की एक दूसरी मिसाल कुछ अरसा कबल YouTube पर वायरल रहने वाली एक वीडियो में देखी गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे एक बस ने स्कूल के चंद बच्चों को उतारा, जिनमें से एक शरीर बच्चे ने इधर उधर देखे बगैर भागकर सड़क पार करने के लिए दौड़ लगाई। मुखालिफ सिमत से लाल रंग का एक ट्रक तेजी से चला आ रहा था, जिसकी टक्कर से बच्चे का बचना मुमकिन न था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तेज रफ्तारी के बावजूद ट्रक बच्चे के करीब आकर अचानक से रुक गया और बच्चा अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। जब ड्राइवर से इस बारे में पूछगछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपने केबिन से बच्चे को देखा तक न था। गाड़ी में लगे मसनूई इंटेलिजेंस के सिस्टम ने काम दिखाया और गाड़ी की खुदकार ब्रेक फाल हो गई। न सिर्फ गाड़ियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निजाम नस्ब किए गए, बल्कि ऐसे रिपोर्ट भी तैयार किए जा चुके हैं जो मुकम्मल इंसानी खसाइस रखते हैं। Okay, Sophia. I think you're ready. Hi, Sophia. सूफिया रोबोट के नाम से पहचाने जाने वाली ये लड़की मुकम्मल तौर पर इंसानी खुसूसियात रखती है और अपनी जिस्मानी साख्त से देखने वाले को मजबूर कर देती है कि वो उसे इंसान समझे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब की जानिब से शहरियत हासिल करने वाली ये लड़की एक खुदकार मशीन है, जिसे हांगकांग में मौजूद एक कंपनी ने 2016 में लॉन्च किया था। सूफिया एक माहिर ड्राइवर से बेहतर गाड़ी चलाने की सलाहियत रखती है, जबकि फने गुफ्तगू में इसने बड़े बड़े मुकर्ररों को पछाड़ दिया है। दुनिया भर में शोहरत हासिल करने वाली इस रोबोट से मीडिया नुमाइंदगान ने दौरान इंटरव्यू कई मुश्किल सवालात भी किए, जिनका जवाब देना शायद आम इंसान के बस में ना हो। लेकिन सूफिया ने बड़ी महारत से इन तमाम सवालों के जवाब देकर दुनिया को हैरान कर दिया। ये सारा कमाल मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी का है। इसे बनाने वाली कंपनी ने
اب تک ایجاد کردہ مصنوعی ذہانت کے تمام خصائص کو اس میں شامل کر دیا ہے۔ ڈرائیور حضرات کی فطری جبلت کے باعث اشارے ٹوٹنے، تیز رفتاری اور مسافروں سے غیر اخلاقی رویوں جیسی شکایات میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انہی مسائل کا سدباب کرنے کے لیے گوگل نے ایک ایسی گاڑی تیار کی ہے جو نہ تو اشارہ توڑتی ہے، نہ رفتار کی حدود پھلانگتی ہے اور نہ ہی مسافروں سے بدسلوکی کرتی ہے۔ اس کار میں لگے سینسر ارد گرد کے ایک خاص فاصلے میں ہونے والی تمام حرکات کو محسوس کر کے ان کے مطابق گاڑی کو ہدایات جاری کرتے ہیں۔ یہ گاڑی سڑک پر کھڑے ٹریفک وارڈن کے اشارے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ ایمبولینس کا سائرن سن کر یہ راستے سے ہٹ جاتی ہے۔ مسافر اس خودکار گاڑی میں سوار ہو کر اپنی منزل مقصود درج کرتے ہیں، جس پر پہنچ کر گاڑی رک جاتی ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بغیر ڈرائیور کے ٹرین کا نظام متعارف کرایا گیا، جس سے نہ صرف متعلقہ محکموں نے اخراجات میں کمی کر لی بلکہ حادثات میں بھی کافی حد تک کمی واقع ہوئی۔ خودکاری کے اسی نظام کو جہاز میں بھی شامل کیا جا چکا ہے، جسے آٹو پائلٹ کا نام دیا گیا ہے۔ آٹو پائلٹ نامی یہ پروگرام جہاز کے اندر درجہ حرارت برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، جبکہ جہاز کی بیرونی سطح پر لگے لاتعداد سینسرز اڑان میں پائلٹ کو بے حد فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دوران پرواز اگر پائلٹ کچھ لمحوں کے لیے سستانا چاہے تو جہاز اپنے مقررہ راستے پر ایک خاص رفتار سے اڑان جاری رکھتا ہے، جبکہ زمین سے اونچائی اور سامنے اور اطراف سے آنے والی رکاوٹوں مثلاً بادل یا طوفان کی صورت میں بھی پائلٹ کو آگاہ کر دیتا ہے۔ جہاز کی اڑان میں سب سے مشکل مرحلہ ٹیک آف اور لینڈنگ کا ہوتا ہے۔ تاحال کوئی ایسی ٹیکنالوجی دریافت نہیں ہو سکی جو یہ کام بغیر پائلٹ کے سر انجام دے سکے، لیکن سائنسدان پر امید ہیں کہ جلد ہی جہاز کی خودکار لینڈنگ کا تجربہ کر دیا جائے گا، جس کے بعد ٹیک آف پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جس سے بغیر پائلٹ کے مسافر طیارے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا سکے گا۔ البتہ یہ ٹیکنالوجی کسی حد تک ڈرون طیاروں میں استعمال ہو رہی ہے۔ تشہیری کمپنیوں نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی متعلقہ اشیاء کی معلومات صرف متعلقہ صارف تک پہنچانے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے۔ آپ اپنے اسمارٹ فون میں کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ کی فوٹو گیلری تک رسائی مانگی جاتی ہے۔ آپ کیا بول رہے ہیں اور کیا سرچ کر رہے ہیں، اس سب پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ آپ کی پسندیدہ اشیاء کی تشہیر آپ کی اسکرین پر کر دی جاتی ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کی آمدن کا ذریعہ اشتہارات ہے، جبکہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی پیغام رساں ایپ واٹس ایپ پر کسی قسم کا اشتہار نہیں دکھایا جاتا۔ بغیر اشتہار کے ایک ادارہ اپنے اخراجات کیسے پورے کر سکتا ہے؟ واٹس ایپ پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ ادارہ اپنے صارفین کے تمام پیغامات اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے اور پھر صارفین کی معلومات دوسری اشتہاری کمپنیز کو فروخت کر کے بھاری منافع کما رہا ہے۔ اسی طرح دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ گوگل بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لے کر صرف متعلقہ افراد کو اشتہارات دکھا کر کثیر منافع کما رہی ہے، جبکہ فیس بک اور ٹویٹر کے علاوہ تمام چھوٹی بڑی ویب سائٹس کا ذریعہ آمدن یہی اشتہارات ہے۔ ان سب کے علاوہ ہمارے آج کے جدید دور میں سیکیورٹی سسٹم کو مؤثر بنانے کے لیے بھی اسی ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ چائنا میں موجود سیکیورٹی کیمرے اس قدر ذہین ہے کہ اپنی نظر سے گزرنے والے سینکڑوں چہروں میں سے مجرم کو بآسانی پہچان لیتے ہیں، جس کی اطلاع متعلقہ اداروں کو دے کر تمام کیمرے اس شخص کی نقل و حرکت پر خود کو مرکوز کر لیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں موبائل صارفین کی ایک بڑی تعداد کینڈی کرش ساگا گیم کی دیوانی ہے۔ دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کرنے والی اس گیم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہی
صارفین تک رسائی حاصل کی اور ریٹنگ کے میدان میں نئے ریکارڈز قائم کیے۔ یوں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مجموعی طور پر انسان کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوئی ہے، لیکن اس کی انسانیت کے لیے سب سے بڑی خدمت مصنوعی جسمانی اعضاء کو کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ حادثے کا شکار ہو کر اپنی ٹانگ یا بازو سے ہاتھ دھو بیٹھنے والے افراد کو ایسے خودکار اعضاء لگائے جا رہے ہیں جو حقیقی اعضاء جتنے مؤثر تو نہیں، لیکن ان کی کارکردگی حقیقی انسانی اعضاء سے زیادہ کم بھی نہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور لائک کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیے۔